محرم الحرام، سب سے پہلے تو لفظ اس محرم کی طرف جائیں گے. اس کا مطلب ہے حرمت، تعظیم، عزت، عظمت، شرافت والا مہینہ. قرآن کریم برہان رشید سورہ توبہ کی اس آیت طیبہ جس کو میں نے ابھی تلاوت کیا ہے، رب العالمین نے مہینوں کی تعداد 12 بتائی کہ جس دن سے زمین و آسمان کا نظام تخلیق ہوا تو مہینے 12 ہی تھے. منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 انتہائی ادب والے ہیں. علماء، محدثین، مفسرین فرماتے ہیں کہ ان 4 مہینوں میں محرم الحرام کو ان 3 مہینوں پر بھی الگ سے فضیلت حاصل ہے. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا. اب اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا 2 طرح سے ہے. ایک یہ کہ حقوق اللہ کو پامال کر کے، دوسرا یہ کہ حقوق العباد کو پامال کر کے. خالق کے حقوق کو چھوڑنا یا مخلوق کے حقوق کو چھوڑنا اپنی جانوں پہ ظلم قرار دیا ہے. نئے سال کا آغاز ہے تو خیر و برکت کی دعاؤں کا تبادلہ، اور اس کے ساتھ ساتھ 10 محرم الحرام کو نواسۂ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی قربانی، اور اس سے قبل یعنی آج کے دن دیکھا جائے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت. اور ہجری سال اس کا آغاز کیسے ہوا؟ 2 طرح کی روایات ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں ہی اس چیز کی بنیاد رکھ دی گئی تھی. دوسری روایت یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب خطوط لکھتے تھے تو غیر مسلموں کی طرف تو تاریخ درج نہیں ہوتی تھی، معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ خط پہلا ہے کون سا ہے. انہوں نے آ کر یہ کہا کہ کوئی تاریخ درج نہیں ہوتی. تو صحابہ کی مشاورت سے پھر ہجرت سے جو ہے وہ آغاز کیا گیا اسلامی تاریخ کا. پھر مہینوں میں سے محرم الحرام سے یعنی سال شروع کرنے کا آغاز کیا گیا. اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت کو بھی لے لیا جائے تو تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت، میرے خلفاء کی سنت تم پر لازم ہے. تو در حقیقت یہ بھی حضور علیہ السلام کی ہی سنن مبارکہ میں سے ہے. اگلی چیز یہ کہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ قمری اعتبار سے مہینوں کا، تواریخ کا، سالوں کا حساب فرض کفایہ ہے. یعنی اسلامی معاشرے میں سے چند لوگ اس چیز کا حساب رکھیں، اس چیز کا علم رکھیں. تو بدقسمتی سے آج ہم جس طرف جا رہے ہیں نا، تو میں آپ کے توسط سے یہ عرض کروں گا کہ رمضان المقدس میں بھی اسلامی معاشروں میں جھگڑے، تصادم، تجادل، اور پھر جب محرم الحرام آتا ہے جس کا آغاز ہی قربانی سے اور عظیم شہادت سے ہے، پھر اس کی 10 تاریخ کو بھی قربانی ہے، شہادت ہے، تو ہم اس محرم الحرام میں بھی باہم تصادم کا شکار ہو جاتے ہیں. جہالت کے زمانے میں لوگ رک جاتے تھے، لڑتے نہیں تھے. اچھا، یہ آپس میں بٹنا نہیں چاہیے، یہ تو اتحاد کا پیغام دیتا ہے، درس دیتا ہے. کن چیزوں کی احتیاط کرنی ہے، کن چیزوں کا احترام ہم پر لازم ہے اس مہینے میں خاص طور پر؟ کیونکہ ایک بہت بڑی قربانی شہادت کی صورت میں، اہل بیت کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے. شادی بیاہ سے ممانعت کا حکم دیا گیا ہے، درس کا دیا گیا ہے، یا پھر اس میں کر سکتے ہیں، کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ سفر یا باقی جو معاملات ہیں، دینداری کے معاملات ہیں، سبیلیں لگائی جاتی ہیں، تو یہ سنت طریقہ کیا ہے؟ کن چیزوں کی احتیاط کرنی ہے، کیا چیزیں کرنی ہیں اور کیا نہیں کرنی؟ دیکھیں، میں انتہائی اس انداز میں بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ میرے سننے والے کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے ہوں، ان کی دل آزاری نہ ہو، تفرقے میں نہ پڑیں. ہاں، تفرقے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جہالت کے زمانے میں کہ سگے باپ کا قاتل سامنے آ جائے تو ان 4 حرمت والے مہینوں میں آدمی اس سے اپنے باپ کا بدلہ نہیں لیتا تھا. اچھا، کہ حرمت ان کے دلوں میں اتنی تھی. تو ہم تو اہل ایمان میں اپنے آپ کو شمار کرواتے ہیں، تو کیا ہمارے ہاں حرمت تعظیم ہے؟
تو اگلی چیز یہاں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ رہی بات پانی کی سبیلوں کی، تو محرم الحرام تو میں نے جنوری اور فروری میں بھی دیکھا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیں اگر پانی میسر بھی ہے نا، تو میسر پانی گلاس میں پڑا ہوا وہ کسی کو اٹھا کر دے دیں تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ معاملہ یہاں پر یہ ہے جنید بھائی کہ سوسائٹی میں اس وقت یعنی ہمارے اس شہر کے اندر بھی صاف پانی عام آدمی کو میسر نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہم مستقل بنیادوں پر صاف پانی کا اہتمام کریں، اور جو اہل ایمان دنیا سے چلے گئے بالخصوص اہل بیت علیہم الرضوان، اصحاب پیغمبر علیہم الرضوان، ان کے لیے اصالہ ثواب کریں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں جو ہے وہ خرید کر دیا تھا، تو ہم ان کے نام لیوا ہیں تو پھر ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جیسا ایمان وہ لے کر آئے ویسے ہی ایمان لائیں گے تو ہدایت یافتہ کہلائیں گے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو صحیح طریقہ ہے کہ پانی کا اہتمام انتظام مستقل بنیادوں پہ کیا جائے۔ دور دراز کے دیہاتی علاقے تھرپارکر وغیرہ جہاں پانی کی قلت ہے، کمیابی ہے، وہاں کنویں کھدوائے جائیں، پانی کا اہتمام کیا جائے، یعنی زندگی کے لیے، اس میں جانور ہوں، اس میں انسان ہوں، بلا تفریق مذہب مسلک سب کے لیے اہتمام کرنا چاہیے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ دین کسی رسم کا نام نہیں ہے، دین کسی ایسے رواج کا نام نہیں ہے کہ جو بعد میں جا کر کوئی اس کو ایجاد کرے اور اس طرح سے کرے۔ دین ہے رسول اللہ کی اداؤں کا نام ہے، دین نام ہے رسول اللہ کے جو ہے وہ جنہیں سونگ کر حضور خوشبو محسوس کرتے تھے، جنتی شہزادوں کی اداؤں کا نام ہے، اصحاب رسول کی اداؤں کا نام ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں ہر لمحہ سنت کو اپنانا ہوگا۔ اب رہی بات کہ احتیاط کن چیزوں سے کرنی چاہیے، توہم پرستی کا کوئی تصور دین میں ہے ہی نہیں ہے۔ نہ سفر میں کوئی نحوست ہے، نہ محرم الحرام میں کوئی نحوست ہے، نہ رمضان میں کوئی نحوست ہے، نہ کسی انسان میں کوئی نحوست۔ ہاں اعمال کے حوالے سے اعمال بد ہوں تو نحوست کا سلسلہ ہے، لیکن اس کے علاوہ نحوست کا تصور نہیں ہے۔ تو شادی اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو وہ رمضان میں کریں تب بھی جائز ہے، محرم میں کریں تب بھی جائز ہے، لیکن اگر ہم جس طرح سے اس وقت معاشرے میں شادی کی رسومات کو ہم ادا کرتے ہیں اور پھر سیلیبریشن ہوتی ہے، سادگی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو کوئی ممانعت، وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی مکتبہ فکر کے ہاں محرم الحرام میں اس چیز کو نہیں سمجھا جاتا، اور میں ان کو چڑھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ دیکھو جی تم غم منا رہے ہو اور میں شادی کر رہا ہوں، اور اس سے تصادم و تجادل ہو جائے، تو یہ تو ہرگز مناسب نہیں ہے نا اس طرح کا انداز کہ ہم نے تو آگے بڑھنا ہے، فاستبقوا الخیرات، خیرات میں آگے بڑھنا ہے۔ اور اہل بیت سے محبت، عقیدت اور ان کا احترام اگر نہیں کرتے تو پھر تو آپ دین کے دائرے سے خارج ہو جاتے ہیں۔ بالکل جنید بھائی، آپ جو بات کر رہے ہیں نا، میرے رب کا کروڑ ہا شکر ہے، آپ نے لفظ اہل بیت کی ہے، میرے رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں۔ میں پروردگار عالم کا شکر گزار ہوں کہ جس پروردگار عالم نے مجھے اہل بیت کی محبت دی ہے، کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر ہے ہی کچھ نہیں۔ کون اہل بیت ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ جن کے شب و روز امت کے لیے رہنما ہیں۔ اور پھر چونکہ آج یکم محرم الحرام ہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت ہے، آپ کی اہل بیت سے محبت، کتنا خوبصورت وہ واقعہ ہے کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے آ کر عرض گزار ہوئے کہ ابا جان آپ مجھے کم وظیفہ دیتے ہیں اور حسین ابن علی رضی اللہ عنہ ان کو آپ زیادہ دیتے ہیں، تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تیرے بابا حسین ابن علی کے بابا جیسے ہیں؟ کیا تیرے نانا حسین ابن علی کے نانا جیسے ہیں رضی اللہ عنہ مجمعین؟ کہ یہ محبت و الفت تھی ان سے۔ اور آج جنید بھائی ہمارے معاشرے میں ہم ذکر تو کرتے ہیں، ذکر صحابہ کرتے ہیں، ذکر اہل بیت کرتے ہیں، لیکن اس وقت سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں تو گتھم گتھا نظر آتے ہیں۔ احترام محرم کہاں پر ہے، رواداری کہاں ہے؟ نہیں، بس ہم نے ڈسٹرب کرنا ہے، ہم نے تکلیف میں ڈالنا ہے۔ اس کو اپنی زندگیوں پہ امپلیمنٹ کیسے کریں علامہ صاحب؟ یہ تو ایک تیاری کا مہینہ بھی ہے نئے سال کے اندر۔ اس میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کیا ہے، اور صبر کی 3 قسمیں علماء نے بیان کی ہیں: الصبر علی الطاعہ، الصبر عن المصائب، اور یعنی نیکیوں پر جمے رہنا اور گناہوں سے خود کو بچانا۔ الصبر علی المصائب، کوئی ایسی دکھ تکلیف دہ صورتحال آ گئی ہے
پھر اس پہ جزا و فضا نہ کرنا. صبر بھی ہے اور باطل کے خلاف ڈٹ جانا بھی تو ہے. بالکل باطل کے سب سے دیکھیں نا اس وقت نفس ہے, اس نفس کے خلاف میرے اندر کی خواہش تمنا ایسی ہے جو مجھے غلط راہ پر چلانا چاہ رہی ہے. سب سے پہلے تو میں نے اس اندر کی نہ نظر آنے والی قوت کا مقابلہ کرنا ہے, اپنے نفس کے خلاف چلنا ہے. سوسائٹی میں رواداری, محبت, پیغام, محبت کا پیغام, عدل و انصاف, یہ چیزیں اپنانا ہوں گی. کہ دیکھیں نا آج ہمارے جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں, سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, تو صاف پانی کی قلت, پھر اسی طرح سے زرعی معاملات, یہ ساری چیزیں نسل نو کو جب ہم یہ ذکر سناتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا پرانے دور کی کوئی کہانی سنا رہے ہیں, پتہ نہیں سچی ہے جھوٹی ہے یہ کیا ہے. جب ان کو بتایا جائے کہ کون فاروق اعظم ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر, عدل و انصاف کا ایسا پیکر, اللہ اکبر, کہ فرمایا کہ اگر دجلہ کے کنارے یا فرات کے کنارے پیاسا کتا مر جائے تو جواب دہ عمر ہوں گے. کون فاروق اعظم ہیں کہ رات کے اندھیروں میں اٹھ کر جو ہے وہ پہرا دیتے ہیں کہ کہیں کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے, کہیں کوئی ایسا تو نہیں. اور ایک جگہ پر دیکھا کہ وہ لکڑیاں جل رہی ہیں, آگ جلی ہوئی ہے, بچے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. خاتون سے پوچھا, کہنے لگی پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے, بچوں کو بہلا رہی ہوں, دیکھتے دیکھتے سو جائیں گے. اور فاروق اعظم گئے واپس رضی اللہ عنہ, بیت المال سے وہ غلے کی بوری لی. جب اٹھانے کی باری آئی تو خادم نے کہا, غلام نے کہا, فرمایا کہ کیا کل قیامت کے دن تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ فاروق اعظم وہ غلے کی بوری لے کر وہاں گئے اور پھر کھانا پکتا رہا. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ مسکراہٹ اور تبسم آتی رہی. یہ تھا طرز فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس لیے محرم الحرام جہاں ہمیں یہ پیغام دیتا ہے رواداری, امن, اپنا چھوڑو نہ دوسرے کو چھیڑو نہ والی جو بات ہے, تو بدقسمتی سے ہمارے ہاں پتہ نہیں کیا ہے, مقدس ہستیوں کو بھی نہیں چھوڑا جاتا. کہ جو ابحاث غیر ضروری ہیں, جن کا تعلق ہی کچھ نہیں ہے, ان میں پڑھ کر ہم عملاً کیا کر رہے ہیں, اس سے پہلو تئی ہے. میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, وہ فلاں ہے فلاں ہے. تقسیم سے باہر نکلیں, تفریق سے باہر نکلیں. یگانگت کی ضرورت ہے, یکجہتی کی ضرورت ہے. قرآن و سنت کے جو متفق علیہ پیغامات ہیں, جو چیزیں ہیں جس کی طرف مجھے متوجہ کیا جا رہا ہے, میں اس طرح متوجہ ہو جاؤں کہ بہترین مسلمان من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, مسلمان ہے ہی کون جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا بے شک. سبحان اللہ.